دنیا بھر کے تمام پادری صاحبان، الہیات کے طلباء اور مقدسوں کو جو آسمان کی بادشاہی کی امید رکھتے ہیں، سلام۔ میں کم جن سنگ ہوں، متی قبیلے شنچنجی چرچ آف جیسس جے مول پور چرچ سے۔ آج شنچنجی آن لائن سیمینار باپ کے لحاظ سے پرانے اور نئے عہد نامہ کے مکاشفہ پر گواہی میں شرکت کے لیے آپ کو تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج جس کلام پر ہم ایک ساتھ غور کریں گے وہ ہے انٹرمیڈیٹ سبق 9، دو قسم کے بیج پر آسمان کی بادشاہی کا بھید اور کٹائی کے حوالہ متی 13 باب اور مکاشفہ باب 14 ہوگا۔ اس سیمینار کو سننے والے پادری صاحبان میں وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو اس مواد کے بارے میں جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ اس وقت آئے ہم اپنے دل کو وسیع پیمانے پر کھولیں، اور اگر آپ میری وضاحتوں کو اچھی طرح سے سن سکتے ہیں تو میں شکر گزار ہوں گا۔ سب سے پہلے آج کے حوالہ متی باب 13 کی وضاحت کروں گا۔ متی باب 13 آسمان کی بادشاہی کے بھید کے بارے میں ایک باب ہے جہاں یسوع نے تمثیلوں میں آسمان کے بھید کے بارے میں وضاحت کی۔ جس وقت اسے ریکارڈ کیا گیا وہ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے کا وقت تھا، اور ریکارڈ کرنے والا یسوع کا شاگرد متی ہے۔ متی باب 13 اور مکاشفہ باب 14 کا اہم نقطہ دو قسم کے بیجوں کے مواد اور کٹائی کے بارے میں پیشن گوئی اور تکمیل کے بارے میں ہے۔ متی کے 13 باب میں یسوع نے آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کے بارے میں بہت سی مختلف تمثیلوں میں بات کی۔ سب سے پہلے اس نے آیت 1 تا 9 تک بیج بونے کی تمثیل کے بارے میں بات کی، اور پھر آیت 18 سے 23 تک اس نے بیج بونے کی تمثیل کی تشریح کی۔ یسوع نے بیج بونے کی تمثیل کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا، بیج جو راہ کے کنارے گرے، پتھریلی زمین، کانٹے دار جھاڑیاں اور اچھی زمین، اور جیسا کہ اس نے وضاحت کی، بیج بونے کا مطلب ہے آسمان کی بادشاہی کے بارے میں پیغام پہنچانا، اور جب بادشاہی کا پیغام لوگوں کے دلوں میں بویا جاتا ہے یعنی کھیت، تو اس نے بتایا کہ اس کھیت کو مزید دو اقسام میں کیسے پہچانا جا سکتا ہے۔ راہ جیسے شخص وہ ہے جو آسمان کی بادشاہی کے بھید سنتا ہے لیکن سمجھ نہیں پاتا۔ پرندہ جو شریر ہے وہ آئے گا اور اس بیج کو لے جائے گا، اس لیے بچایا نہیں جا سکتا۔ پتھریلی زمین کی مانند وہ آدمی ہے جو کلام سنتا ہے اور فوراً اسے خوشی سے قبول کر لیتا ہے، لیکن جب مصیبت یا عذا رسانی آتی ہے تو وہ کلام کو چھوڑ کر گر جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ وہ شخص ہے جو کلام کی وجہ سے آنے والے ظلم و ستم کی وجہ سے ہار جاتا ہے۔ نیز جو کانٹے دار جھاڑیوں کی مانند ہے وہ اس آدمی کی مانند ہے جو کلام کو سنتا ہے لیکن اس زندگی کی پریشانیوں اور دولت کے فریب کی وجہ سے دبایا گیا ہے۔ اور آخر میں وہ اچھی زمین کی مانند ہے، وہ شخص ہے جو اس بات کو سمجھتا ہے جو بویا گیا تھا اس سے 100، 60 یا 30 گنا زیادہ پھل لاتا ہے۔ لوکا باب 8 آیت 15 میں یہ ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو کلام کو سن کر عمدہ اور نیک دل میں سنبھالے رہتے ہیں اور صبر سے پھل لاتے ہیں۔ جیسا کہ یسوع تمثیلوں میں اس طرح بات کر رہا ہے۔ آیت 10 سے 11 میں شاگردوں نے یسوع سے پوچھا، تم لوگوں سے تمثیلوں میں کیوں بات کرتے ہو؟ اور یسوع نے جواب دیا کہ تم کو خدا کی بادشاہی کے بھید کی سمجھ دی گئی ہے لیکن ان کو نہیں، لہٰذا ان سے ان لوگوں کے بارے میں بات کی گئی جن کو آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ ضروری ہے، تاہم ایسے لوگ ہیں جنہیں اسے نہیں ایسی سمجھ دی گئی۔
بس یسوع نے آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کو تمثیلوں میں بتانے کی وجہ یہ ہے کہ آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کو ان لوگوں سے چھپایا گیا جو اس کو نہیں سمجھتے۔ اس طرح شیطان اور وہ شیطان سے تعلق رکھتے ہیں، جیسا کہ آیت 34 اور 35 میں لکھا ہے، یسوع نے تمثیلوں میں بات کی تاکہ خدا جس سے زبور 78 میں تمثیلوں میں بات کرنے کی پیشن گوئی کی تھی وہ یسوع کے پاس آئے اور پرانے عہد نامہ کے نبی کے کلام کو پورا کرے۔ لہٰذا تمام پادری صاحبان اور الہیات کے طلباء اور مقدسوں کو جو آسمان کی بادشاہی کے کلام کو آج سن رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ جب آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کو جو یسوع نے تمثیلوں میں چھپایا تھا، دو قسم کے بیجوں کے بارے میں ظاہر ہونے والا کلام اور کٹائی کی گواہی دی جائے گی، ہم سب اس کی حقیقی معنی کو سمجھیں گے اور اچھی زمین بن جائیں گے جو آسمان کی بادشاہی کے پھلدار لوگ ہیں۔ اب ہم آج کے موضوع کے بارے میں جانیں گے جو کہ دو قسم کے بیج پر آسمان کی بادشاہی کا بھید اور کٹائی ہے۔ ہم جلد ہی ان دو قسم کے بیجوں کے بارے میں جان جائیں گے جو متی کے باب 13 میں لکھے گئے ہیں۔ پہلی آمد کے وقت بوئے گئے تھے۔ پھر بائبل کی تاریخ کے ذریعے آئیں اس وجہ کے بارے میں جانیں گے کہ دو قسم کے بیج کیوں بوئے گئے اور خدا کی کہانی بھی۔ خدا نے گمشدہ عالمی گاؤں کو واپس تلاش کرنے کے لیے ہر دور میں چنے ہوئے لوگوں کے ساتھ ایک عہد باندھا۔ ان میں سے خدا نے جسمانی اسرائیل کے ساتھ عہد باندھا جو پرانے عہد نامہ میں ابراہیم کی اولاد تھے۔ خروج باب 19 آیات 5 اور 6 میں خدا نے جسمانی اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ ایک عہد باندھا اور وعدہ کیا کہ سو اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص مملکت ٹھہرو گے، کیونکہ ساری زمین میری ہے اور تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے۔ تاہم جسمانی اسرائیل کے لوگوں نے خدا کے ساتھ عہد کو برقرار نہیں رکھا اور غیر قوموں کے دیوتاؤں کی پرستش کی اور اس طرح خدا کے سامنے گناہ کا ارتکاب کیا۔ جیسا کہ ہم ہوزیہ باب 6 آیت 7 اور پہلا سلاطین باب 11 میں دیکھتے ہیں کہ یہ لکھا ہے کہ سلیمان اور ان لوگوں نے جسمانی اسرائیل نے ایک آدم کی طرح عہد توڑا اور خدا کے سامنے بدعنوان ہو گئے۔ بالآخر یہ سلیمان کا وقت تھا جب بغاوت کی وجہ سے عہد ٹوٹ گیا تھا۔ اس کے نتیجہ میں جسمانی بنی اسرائیل کے لوگ جو غیر قوموں کے ہاتھوں تباہ ہو گئے، جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ابراہیم کی اولاد بھی آدم کے بیچ سے پیدا ہوئی ہے جس نے گناہ کیا تھا، وہ بالآخر خدا پر یقین نہیں رکھ سکی اور تکمیل کے وقت دوبارہ گناہ کا ارتکاب کیا۔ جیسا کہ جسمانی اسرائیل نے عہد کو توڑا اور اس طرح دھوکہ دیا، خدا نے پرانے عہد نامہ کے نبیوں کے ذریعے مستقبل کے واقعات کے بارے میں وعدہ کیا، اور یہ یرمیہ 31 باب کی پیشن گوئی ہے جو یرمیہ کے ذریعے کی گئی تھی۔ یرمیہ باب 31 آیت 22 میں خدا نئی چیز کو تخلیق کرنے کی پیشن گوئی کرتا ہے۔ پھر نئی چیز کی تخلیق کیا ہوگی؟ یہ موسیٰ کے زمانے میں کی گئی عہد سے مختلف ہے۔ یہ ان چنے ہوئے لوگوں کے ذریعے نہیں جنہوں نے دھوکہ دیا، جو آدم کے بیچ سے پیدا ہوئے، جنہوں نے گناہ کیا۔ نئی چیز نئی بادشاہی اور نئے لوگوں کو نئے چنے ہوئے لوگوں کے ذریعے تخلیق کر رہی ہے، اور یہ مکمل ہو جاتا ہے جب مکاشفہ 21 باب کو مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر خدا نے بنی نئی چیز کی تخلیق کے لیے کون سے دو کام کیے؟ یہ دو قسم کے بیج بونے اور ایک نئے عہد کا وعدہ کر رہا ہے۔ سب سے پہلے دو قسم کے بیج کے بارے میں جاننے کے لیے آئے یرمیہ اس کے 31ویں باب کی 27ویں آیت کو سب مل کر پڑھیں۔ دیکھو وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھر میں اور یہودا کے گھر میں انسان کا بیج اور حیوان کا بیج بوؤں گا۔ جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں، خدا نے وعدہ کیا کہ انسان کا بیج اور حیوان کا بیج اسرائیل کے گھرانہ اور یہودا کے گھرانہ میں لگایا جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں یہ دو قسم کے بیجوں کا وعدہ ہے جو ایک کھیت میں بوئے جائیں گے، اور تقریباً 600 سال تک یہ کلام پھیلتا رہا۔
اور خدا جس نے یہ وعدہ کیا تھا یسوع کے پاس آیا اور اپنا وعدہ پورا کیا۔ خدا جیسا کہ ہم یسایہ باب 14 آیت 24 میں دیکھتے ہیں، خدا وہ ہے جو یقینی طور پر اپنے تمام وعدوں کو پورا کرے گا۔ لہٰذا یرمیاہ نبی کی طرف سے کہی گئی بیج بونے کے پیشن گوئی بھی 600 سال بعد پہلی آمد کے وقت پوری ہوئی، جیسا کہ خدا جس نے وعدہ کیا وہ یسوع کے پاس آیا جو عہد نامہ قدیم کا وعدہ کیا ہوا پادری تھا اور اس کا کلام پورا کیا ہوا ہوگا، جیسا کہ پیشن گوئی کی گئی تھی۔ 2 بیجوں کا بویا جانا۔ متی کی انجیل اس کے 13ویں باب کی 24 تا 30 میں پورا ہوا۔ پھر 2 قسم کے بیج بونے کا وعدہ پہلی آمد پر کیسے پورا ہوا؟ آئیں متی اس کے 13ویں باب کی 24 تا 30 آیات کے ذریعے معلوم کریں۔ کہا گیا ہے کہ یسوع نے انہیں ایک اور تمثیل سنائی۔ آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا، لیکن جب سب سو رہے تھے اس کا دشمن آیا اور گھیوں کے درمیان کڑوے دانے بو گیا اور چلا گیا۔ جیسا کہ اچھا بیج اور کڑوے دانے ایک ہی کھیت میں بوئے گئے تھے۔ یرمیہ 31ویں باب کی 27ویں آیت کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ آیت 26 کو جاری ہوئے یہ لکھا ہے، پس جب پتیاں نکلیں اور بالیں آئیں تو وہ کڑوے دانے بھی دکھائی دیے۔ مالک کا نوکر اس کے پاس آیا اور کہا، مالک کیا آپ نے اپنے کھیت میں اچھا بیج نہیں بویا؟ پھر کڑوے دانے کہاں سے آئے؟ ایک شخص نے یہ کہا۔ اس نے جواب دیا۔ نوکروں نے اس سے پوچھا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم جائیں اور انہیں اکھاڑ دیں؟ نہیں، اس نے جواب دیا، کیونکہ جب تک تم کڑوے دانوں کو اکھاڑو گے تو ان کے ساتھ گندم بھی جڑ سے اکھاڑ پھینکو گے۔ فصل کی کٹائی تک دونوں کو ایک ساتھ بڑھنے دو۔ اس وقت میں کٹائی کرنے والوں سے کہہ دوں گا کہ پہلے گھاس پھوس کو اکھاڑ لیں اور انہیں جلانے کے لیے گٹھے میں باندھ دیں، پھر گھیوں کو جمع کر کے میرے کھتے میں لے آؤ۔ اس طرح لکھا ہے کہ 2 قسم کے بیج ایک ہی کھیت میں بوئے جائیں گے اور ایک ساتھ بڑھیں گے، اور کٹائی کے وقت دونوں قسم کے بیجوں میں فرق کیا جائے گا۔ اچھا بیج کو کھتے میں جمع کیا جائے گا اور کڑوے دانوں کو گٹھوں میں باندھ کر جلا دیا جائے گا۔ تاہم جیسا کہ شاگرد نہیں جانتے تھے کہ اس کا صحیح مطلب ہے کیا، لہٰذا یسوع نے متی 13ویں باب کی 37 تا 39 آیت میں 2 قسم کے بیج بونے کی تمثیل کی وضاحت کی۔ اس نے جواب دیا کہ جس نے اچھا بیج بویا وہ ابن آدم ہے، کھیت دنیا ہے۔ یہ کھیت یسوع کی دنیا ہے جس نے اچھا بیج بویا تھا۔ پھر کیا یہ دنیا غیر ایمانداروں کی دنیا ہوگی یا مسیحیت کی دنیا؟ ہاں، یہ مسیحیت کی دنیا ہوگی۔ ایک لحاظ سے اچھے بیج سے مراد بادشاہی کے فرزند ہے اور کڑوے دانوں سے مراد شیطان کے فرزند ہیں، اور شیطان جو یہ بیج بوتا ہے وہ شیطان ہے، اور فصل کی کٹائی زمانے کا اختتام ہے۔ پھر پاسٹر صاحبان، جس میدان کا پہلے ذکر کیا گیا وہ دنیا تھی، اور یہ دنیا مسیحیت کی دنیا ہے۔ لہٰذا اسی دنیا کس قسم کی ہے جو ختم ہو جائے گی؟ جی ہاں، آپ صحیح ہیں، یہ مسیحیت کی دنیا کا اختتام ہے، یعنی روایتی کلیسیاؤں کا خاتمہ۔ مسیحی کلیسیاؤں میں بیج بوئے ہوئے 2000 سال ہو چکے ہیں، اور اس طرح یہ روایتی کلیسیائیں بن جاتی ہیں۔ مزید یہ کہ فصل کاٹنے والے فرشتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس کھیت میں 2 قسم کے بیج بوئے گئے تھے وہ یسوع کا کھیت تھا، جو کہ مسیحی کلیسیائیں ہیں۔ کلیسیاؤں میں
بادشاہی کے فرزند ہیں جو اچھے بیج سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن شیطان کے فرزند بھی ہیں جو کڑوے دانے سے پیدا ہوئے ہیں۔ نیز یسوع نے آیات 40 تا 43 میں اچھے بیج سے پیدا ہونے والے اور کڑوے دانوں سے پیدا ہونے والوں کے نتیجے کے طور پر وضاحت کی۔ بیان کیا گیا ہے جیسے کڑوے دانوں کو اکھاڑ کر آگ میں جلایا جاتا ہے، اسی طرح یہ زمانے کے آخر میں ہوگا۔ ابن آدم اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ اس کی بادشاہی کے لیے ہر اس چیز کو ختم کر دیں گے جو گناہ کا باعث بنتی ہے اور وہ برے کام تھے۔ فصل کی کٹائی کے وقت وہ کون لوگ ہوں گے جن کی کٹائی اس وقت نہیں ہوتی جب کٹائی کا وقت آتا ہے، بلکہ صرف برائی کرتے ہیں؟ جی ہاں، وہ کڑوے دانوں سے پیدا ہوئے شیطان کے بیج ہیں اور کاٹے نہیں جاتے۔ مزید وہ انہیں آگ کی بھٹی میں پھینک دیں گے جہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ عدالت ہوگی۔ آیت 43 میں لکھا ہے کہ پھر راست باز اپنے باپ کی بادشاہی میں سورج کی طرح چمکیں گے، اور یہ کہ جن کے کان ہیں وہ سنیں۔ راست باز خدا کی روح سے پیدا ہونے والے خدا کا حوالہ دے رہے ہیں، جس سے مراد اچھا بیج کاٹا ہوا ہے۔ ایک مثال کے ذریعے بتانا چاہوں گا جن کی ابھی صرف متی 13 باب کی 24 تا 30 آیات 37 تا 39 اور آیات 40 تا 43 میں وضاحت کی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ کہا جاتا ہے کہ ایک کھیت ہے، اس میں 2 قسم کے بیج بوئے جائیں گے۔ تو 2 قسم کے بیج کیا ہیں؟ ہاں، یہ کہنا صحیح ہے کہ یہ خدا کا بیج اچھا بیج اور شیطان کا بیج یعنی کڑوے دانے ہیں۔ نیز جس نے اچھا بیج بویا وہ ابن آدم یسوع ہے، اور کڑوے دانے بونے والا دشمن شیطان اور شیطان کے پادری تھے۔ وہ ایک کھیت کہاں ہے جہاں وہ 2 قسم کے بیج بوئے گئے تھے؟ ہاں، یہ صحیح ہے، یہ کھیت اس کا کھیت تھا، یعنی مسیحی کلیسیاؤں کی دنیا۔ یہ دونوں قسم کے بیج کٹائی کے وقت ایک ساتھ اگتے ہیں۔ کٹائی کے وقت اس وقت متی 13 باب کی 39ویں آیت میں زمانے کے اختتام کے طور پر کہا گیا ہے۔ اس طرح مسیحی کلیسیاؤں کا اختتام ہوا۔ یہ بدعنوان مسیحی کلیسیاؤں کا اختتام ہے۔ لہٰذا چاہے کوئی خدا کا بیٹا ہے، خدا سے پیدا ہوا ہے، یا شیطان کا فرزند شیطان کے بیج سے پیدا ہوا ہے، فصل کاٹنے کے وقت تک اس میں امتیاز نہیں کیا جائے گا۔ تاہم آخر میں فصل کی کٹائی کے وقت وہ الگ کیے جاتے ہیں۔ وہ اس وقت الگ کیسے ہوں گے؟ ہاں، فصل کی کٹائی کے وقت وہ لوگ جو خدا کے بیج سے پیدا ہوئے ہیں، خدا کے فرزند، خطے میں بھرے جائیں گے۔ وہ آسمان کی بادشاہی کے لوگ بن جائیں گے، لیکن شیطان کی نسل سے پیدا ہونے والے شیطان کے فرزند بنیں گے۔ یہ اپنے ہی کھیت میں اپنی کلیسیاؤں میں رہیں گے، خطوں میں باندھے ہوئے ہوں گے اور آگ کی عدالت حاصل کریں گے۔ فصل کی کٹائی کے وقت یہ دعویٰ کریں گے کہ میں خدا کے بیج سے پیدا ہوا ہوں، میں خدا کا فرزند ہوں۔ تاہم اگر کوئی فصل کاٹے نہ جائے اور وہ کلیسیا میں رہے تو یہ کون ہوں گے؟ ہاں، یہ کہنا صحیح ہے کہ وہ شیطان کے فرزند ہیں۔ کیا یہ میرے الفاظ ہیں یا یہ بائبل کے الفاظ ہیں؟ یہ بائبل میں لکھے متی باب 13 کے الفاظ ہیں۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے، کیا میں وعدہ کے مطابق میری کٹائی کی گئی ہے یا نہیں کی گئی؟ فصل کی کٹائی کے وقت فصل کاٹنا ضروری ہے، اور یہ اس وقت کا ثبوت بن جاتا ہے کہ انسان خدا کا فرزند ہے، جیسا کہ ایک بیج 2000 سال پہلے بویا گیا تھا۔ تو اب وقت کب آئے گا؟ کیا یہ بیج بونے کا وقت ہے یا فصل کاٹنے کا وقت ہے؟ ہاں، یہ صحیح ہے، یہ فصل کاٹنے کا وقت نہیں ہے۔
دوسری آمد کے وقت متی باب 13 کے وعدہ کے مطابق یہ خدا کے بیچ سے پیدا ہونے والے لوگوں کی فصل کاٹنا ہے۔ اور فصل کاٹنے کا کام کیسے ہوا؟ آئے مکاشفہ اس کے 14ویں باب کی 14 تا 16 آیات کو ایک ساتھ پڑھیں۔ پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید بادل ہے، اور اس بادل پر آدم ذات کی مانند کوئی بیٹھا ہے، جس کے سر پر سونے کا تاج اور ہاتھ میں تیز درانتی ہے۔ پھر ایک اور فرشتے نے مقدس سے نکل کر اس بادل پر بیٹھے ہوئے سے بڑی آواز کے ساتھ پکار کر کہا کہ اپنی درانتی چلا کر کاٹ، کیونکہ کاٹنے کا وقت آ گیا، اس لیے کہ زمین کی فصل بہت پک چکی۔ پس جو بادل پر بیٹھا تھا اس نے اپنی درانتی زمین پر ڈال دی، اور زمین کی فصل کٹ گئی، جیسا کہ کہا گیا ہے۔ فرشتے نے اپنی درانتی زمین پر چلائی اور زمین کی کٹائی ہوئی۔ فصل کاٹنے والے فرشتے ہیں۔ اور متی 13 کے وعدہ کے مطابق یسوع فرشتوں کے ساتھ آتا ہے، اور پہلی آمد کے وقت بوئے گئے بیج سے پیدا ہونے والے پھل جو پک چکے ہیں، خدا کے بیج سے پیدا ہونے والے لوگ کاٹے جاتے ہیں۔ پھر جب فرشتہ فصل کاٹے گے تو وہ درانتی کیا ہوگی جو فصل کاٹنے کا آلہ ہے؟ جب ہم جسمانی نظریے سے دیکھتے ہیں تو ایک پھل کے طور پر جو پکا ہوا ہے اسے درانتی کے ذریعے کاٹا جاتا ہے۔ وہ درانتی جو خدا کے پیدا ہونے والے مقدسین کی فصل کاٹتی ہے وہ خدا کا کلام ہوگا جو مقدسین کی بشارت دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی آپ کا مطلب وہ شخص ہے جس کے پاس خدا کا کلام ہے، جو فصل کاٹنے کا کام کر رہا ہے۔ اسی طرح گندم جیسے پہلے پھل ہیں جو کہ مکاشفہ اس کے 14ویں باب کی پہلی 5 آیات میں درج کوہ سینا میں جمع ہوتے ہیں، اور یہ کوہ سیون جہاں پہلے پھل جمع ہوتے ہیں گودام کی حقیقت بن جاتا ہے۔ متی باب 13 میں وعدہ نیز جیسا کہ یہ مکاشفہ اس کے 14ویں باب کی پہلی 5 آیات میں کہا گیا ہے، 1,44,000 پھل کی پیشن گوئی پر خدا کا کلام ہے۔ ان پر یسوع کا نام لکھا ہوا ہے، اور وہ نئی بادشاہی کے لوگ بن گئے، 12 قبیلے جو مکاشفہ 7 میں خدا کی مہر سے بند ہیں۔ اور جیسا کہ لکھا ہے کہ خدا اپنے خیمہ ان پر پھیلا دے گا اور ان کے ساتھ ہوگا، اس لیے یہ جگہ آسمان اور نیا زمین چنچنجی ہے جہاں خدا، یسوع اور مقدسین، نیا شہر یروشلم جو کہ آسمان کا روحانی دائرہ ہے، مکاشفہ اس کے 21ویں باب کی پہلی 4 آیات کے وعدہ کے مطابق نیچے آتا ہے۔ لہٰذا کوہ سیون کی حقیقت جہاں آسمانی بادشاہی کے کاٹے ہوئے بیٹے جمع ہوتے ہیں، نئی بادشاہی، نئے لوگ، 12 قبائل بن جاتے ہیں، یہ اس نئی چیز کی تخلیق کی تکمیل ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا۔ جیسا کہ ہم نے کلام کے اندر محسوس کیا، جن لوگوں کی فصل نہیں کاٹی گئی وہ شیطان کے بیٹے ہیں جو آسمان کی، جو ہمیشہ کی دوزخ میں داخل ہوتے ہیں، جلائے جاتے ہیں۔ تاہم جو لوگ کاٹے گئے وہ خدا کے بیٹے ہیں اور محفوظ رہیں گے اور آسمان کی ابدی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ پھر جو کاٹے گئے اور نہ کاٹے گئے وہ متی 8ویں باب کی 11ویں اور 12ویں آیت کے کلام میں کیسے لکھے گئے ہیں؟ آئیں اس کو مل کر پڑھیں۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ بتھیرے پورب اور پچھم سے آ کر ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے، مگر بادشاہی کے بیٹے باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں گے، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ جیسا کہ ہم نے متی کے 8ویں باب کی 11ویں اور 12ویں آیت میں دیکھتے ہیں، بادشاہی کی رعایا کو باہر اندھیرے میں پھینک دیا جائے گا، لہٰذا وہ عوام کی حقیقت ہے، فصل کی کٹائی نہیں کی جائے گی، اور جو لوگ مشرق اور مغرب سے آ کر آسمان کی بادشاہی میں اپنی جگہیں لے لیں گے ان لوگوں کی حقیقت ہوگی جو کاٹے گئے ہیں۔ ان کا ذکر مکاشفہ 6 اور 7 کے ساتھ ساتھ روایتی گرجا گھروں کے بارے میں کیا گیا ہے جنہوں نے فصل حاصل
کیا اور نئی بادشاہی نئی لوگ 12 قبائل نیز مکاشفہ 21ویں باب کی پہلی آیت میں یہ پہلا آسمان اور پہلی زمین کے طور پر بولی گئی ہے جو ختم ہو جاتی ہے، اور نیا آسمان اور نئی زمین کو دوبارہ بنایا گیا ہے۔ ان لوگوں کا خلاصہ کرنے کے لیے جن کی کٹائی نہیں کی جاتی، یہی وہ لوگ ہیں جو شیطان کے بیچ سے پیدا ہوئے ہیں، بادشاہی کی رعایا ہیں، روایتی گرجا گھروں جو فیصلہ عدالت حاصل کرتے ہیں، اور پہلا آسمان اور پہلی زمین اور جو کاٹے گئے وہ خدا کے بیچ سے پیدا ہوئے وہی ہیں جو مشرق اور مغرب سے آتے ہیں، اور آسمان کی بادشاہی نئی بادشاہی اور نئے لوگ نئی بادشاہی اور نئی زمین کے ساتھ 12 قبیلوں میں اپنی جگہیں لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کا مقصد اور مرضی یہ ہے کہ اس زمین پر خدا کے بیچ سے پیدا ہونے والے لوگوں کا کٹائی، مہر لگانا اور نئی بادشاہی اور نئے لوگوں کو تخلیق کرنا۔ شنچنجی 12 قبیلے مکاشفہ اس کے 7ویں باب کی 14ویں اور 21ویں کے وعدہ کے مطابق، اور خدا ماضی میں سب کچھ طے کرتا ہے اور نئی بادشاہی اور نئے لوگوں کے پاس آتا ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ یہ خدا کا مقصد اور مرضی ہے، لہٰذا آج کے دور میں مکاشفہ کی تکمیل کے وقت فصل کی کٹائی کے آخری ایام میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بائبل میں کون ہوں گے اور کیا میں بائبل کے وعدہ کے مطابق پیدا کیا گیا ہوں۔ مزید ہم جو اس نسل میں رہ رہے ہیں اور یسوع کے وعدہ کے مطابق خلوص نیت سے کوشش کر رہے ہیں، وہ خدا کے بیچ سے پیدا ہوں، کٹائی، مہر بند اور اس وعدہ سے تعلق رکھیں نئی بادشاہی اور نئے لوگوں کے 12 قبیلوں سے، آسمان کی بادشاہی کے لوگ جسے خدا تسلیم کر سکتا ہے۔ آخر میں اس کلام کا خلاصہ کرنا چاہوں گا جو آج شیئر کیا گیا۔ پرانے عہد نامہ کا جسمانی اسرائیل، اور اس لیے خدا نے یرمیہ 31 باب میں 2 قسم کے بیج بونے اور نئی چیز کی تخلیق کے لیے ایک نیا عہد باندھنے کا وعدہ کیا، اور یسوع کی پہلی آمد کے وقت خدا کی نسبت اور شیطان کا بیج، اس طرح 2 قسم کے بیج ہم اس کے کھیت میں بوتے ہیں جو مسیحیت کے گرجا گھروں کی دنیا ہے۔ دوسری آمد کے وقت پہلا آسمان اور پہلی زمین ختم ہو جاتی ہے، اور خدا سے پیدا ہونے والے لوگوں کی فصل کاٹ کر اور ان پر مہر کر کے 12 قبائل قائم ہوں گے۔ لہٰذا خدا کا مقصد اور مرضی یہ ہے کہ ماضی کی تمام بگڑی ہوئی چیزوں کو حل کیا جائے، اور خدا کی نسل سے پیدا ہونے والے لوگوں کے ذریعے خدا کی نئی بادشاہی اور نئے لوگوں کو قائم کیا جائے، اور ایک ایسی دنیا کے طور پر جس پر خدا ہمیشہ کے لیے حکومت کرتا رہے، اور خدا کی مرضی اور اس کا مقصد یہی ہے۔ کیا آپ نے آج کا کلام اچھی طرح سنا ہے؟ اگلا سبق انٹرمیڈیٹ سبق 10 ہوگا، خداوند کی دوسری آمد اور زمانے کے اختتام کی نشانیاں۔ مرکزی حوالہ متی باب 24 ہوگا، جیسا کہ یسوع نے متی 24 کی زمانے کے اختتام کی علامت کے بارے میں بتایا۔ اس مواد کے ذریعے میں امید کرتا ہوں کہ ہم اس بات کا روشن خیال کر سکیں گے کہ زمانے کے آخر میں ہونے والے واقعات کیا ہیں۔ دوسری آمد کا وقت انسٹرکٹر جو اگلا سبق میں ہماری رہنمائی کرے گا وہ مجھ سے زیادہ بہتر کلام پیش کرے گا۔ مجھے امید ہے کہ ہر کوئی ایک پر امید دل رکھتا ہے اور اگلے سبق کا منتظر ہے تاکہ ہم سب ایک دوسرے کو دوبارہ دیکھ سکیں۔ آخر میں اس معنی کے ساتھ کہ ہم خدا اور یسوع میں ایک ہیں، چلیں مل کر نعرہ لگائیں، ہم ایک ہیں، اور حتمی شکل دیں، ہم نسل، قومیت اور مذہب سے بالائے تار خدا میں ہیں، ہم ایک ہیں۔ آئیں مل کر دعا کریں۔ ہمارے مقدس باپ خداوند جو محبت اور فضل سے بھرا ہوا ہے، آج کے آن لائن سیمینار کے ذریعے مکاشفہ کی گواہی اور باپ کے لحاظ سے تمام نئے عہد نامہ جیسا کہ یہ ساری دنیا کے لیے کھلا اور گواہی دی جاتی ہے، ہم واقعی آپ کو ہر چیز اور کا جلال دیتے ہیں۔
آپ کی محبت اور فضل کے لیے، خاص طور پر آسمان کی بادشاہی کا راز جسے آج تمام مومنین کو درمیانی درجہ کے سبق نمبر 9 کے ذریعے جاننا چاہیے۔ 2 قسم کے بیج اور فصل کی کٹائی، جنت کی متلاشی، جیسا کہ یہ مواد گواہی دیتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب اچھی مٹی، اچھا دل اور وہ لوگ ہوں گے جو خدا کے بیچ سے پیدا ہوئے ہیں، جن کی کٹائی اور مہر لگائی جا سکتی ہے اور شنچنجی کے 12 قبیلوں کی بادشاہی میں جا سکتے ہیں۔ یہ انٹرمیڈیٹ تعلیم کے مستقبل کے اسباق کے ساتھ براہ کرم ہمیں آنکھیں اور کان میں سننے اور دل کو احساس کرنے کی اجازت دیں تاکہ ہم برداشت کر سکیں اور آخر تک ثابت قدم رہیں، تاکہ وہ قیمتی مقدس بن جائیں جو ان تمام دعاؤں کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اور جیسا کہ ہم یسوع کے نام پر یقین رکھتے ہیں جو اب بھی کام کر رہا ہے، آمین۔ آخر تک سننے کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔